الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المؤمنین وعلی ائمۃ علیہ السلام۔ یوم عید غدیر کے اعمال جو کہ بہت مفصل ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مختصر آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں تاکہ ہم سب مومنین وہ اعمال انجام دے سکیں اور اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یوم عید غدیر کا غسل کیا جائے۔ یوم عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس کا روزہ رکھا جائے۔ اس روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ روزہ۔ جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے، روایات میں ہے کہ اگر اسے پوری دنیا کی زندگی کے برابر زندگی مل جائے، یعنی جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اور جہاں اختتام ہوگا، اتنی اگر کوئی شخص زندگی پاتا ہے اور وہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے رکھتا ہے، تو جتنا ثواب اس انسان کو ملے گا اتنا ثواب 18 ذی الحجہ یعنی یوم عید غدیر کا روزہ رکھنے والے انسان کو ملے گا۔ ہاں، یہ مستحب روزہ ہے، لیکن اگر کسی انسان کی گردن پہ واجب روزے ہوں تو یہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اسی دن یعنی 18 ذی الحجہ یوم غدیر والے دن وہ روزہ رکھے اپنا قضاء عمری والا، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اس کا وہ واجب ہی ادا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اسے اس مستحب روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے گی۔ دعائے ندبہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز جو زوال شمس سے پہلے غسل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یاد رہے زوال شمس سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ، 10 دفعہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور ایسے ہی دوسری رکعت جو ہے وہ اس نے مکمل کرنی ہے۔ یہ نماز جو شخص پڑھتا ہے، روایات میں ہے کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دعائے ندبہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں زیارت امین اللہ پڑھنی چاہیے، اور مفاتیح الجنان میں باقی زیارتیں موجود ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، قبر مطہر سرکار مولا متقیان میں موجود ہوں تو وہاں جا کر یہ زیارت پڑھی جائے، اور اگر دور ہیں تو دور سے بھی زیارت مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ پڑھی جا سکتی۔ زیارت غدیر پڑھی جائے، دیگر بہت ساری زیارتیں ہیں، کم از کم زیارت امین اللہ جو ہے وہ انسان کو یوم غدیر والے دن جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ خدا ہم سب کو عید غدیر کی برکتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو مومنین اور مومنات کو مولا متقیان علی علیہ السلام کی ولایت پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ الحمدللہ الذی جعلنا من